امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے نا، اس کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفع الیدین کرنا یہ قول اہل علم میں بعض صحابہ کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اہل علم میں بعض صحابہ۔ جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی قول بہت سارے صحابہ کا ہے اہل علم۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ قول اہل علم میں بہت سے صحابہ کا ہے، اور کمال کی بات یہ کہ جب رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہی قول بعض اہل علم صحابہ کا ہے تو ان صحابہ کے نام بھی ہائی لائٹ کیے ہیں، لیکن جب یہ ذکر کیا رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث تو نیچے لکھا ہے کہ یہ بہت سارے صحابہ کا قول ہے، ان کے نام ذکر بولو بھائی نہیں کیے۔ اس لیے کہ جو چیز متعین اور محدود ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کے علاوہ جو تھے وہ سب کیا تھے، بولو بھائی نہیں کرنے کے قائل تھے۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، چلی گئی ہے تو پھر کیونکہ ادھورے کلپ بنتے ہیں پھر لوگ لتاڑتے ہیں۔ اس میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، لہذا کرنا سنت ہے، نہ کرنے کی حدیثیں کم ہیں۔ تو اس میں دو مبالغے ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ کرنے کی حدیثیں یہ جو کہا جاتا ہے نا زیادہ ہیں، میں مانتا ہوں زیادہ ہیں، اتنی نہیں ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کی حدیثیں بھی اس میں ڈال دی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جن جن مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت ہے ان کے علاوہ جو حدیثیں جن سے نہ کرنے کی بھی ثابت ہو رہی ہے وہ بھی اسی میں ڈال دی جاتی ہیں، حالانکہ ان سے ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ بخاری میں ایسی حدیث بھی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا۔ اب یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ نبی نے رفع الیدین آہستہ آہستہ ترک کیا ہے، آہستہ آہستہ کیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث جس کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے، اس میں آتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرتے تھے مگر آخر عمر میں ترک کیا ہے، کیونکہ ہمیں جو رفع الیدین کی حدیثیں ملتی ہیں ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان کیا، جس کو سب مانتے ہیں کہ وہ آپ نے بولو بھائی چھوڑ دیا۔ یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا، لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام سلام کے وقت رفع الیدین کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، نماز میں سکون پیدا کرو۔ یہ کون سا رفع الیدین تھا؟ سلام کے وقت۔ اس پہ یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی اس کا تو سلام سے تعلق ہے نا، اس کا عام رفع الیدین سے تھوڑی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے سلام کے وقت رفع الیدین خود سے شروع کر دیا ہو نبی کو دیکھے بغیر؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا پہلا عمل سلام کے وقت رفع الیدین بھی بولو بھائی تھا، جو نبی نے ترک کر دیا، لیکن بعض صحابہ کرتے رہے تو آپ نے ان کو منع کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے خود کیا ہو تو نبی اس پر تنبیہ اتنے سخت الفاظ سے نہیں کر سکتے۔ بالکل درست ہے، نہیں کر سکتے بشرطے کہ نبی اس پہ قائم ہوں، لیکن نبی نے جب ترک کر دیا ایک عمل تو پھر اتنے سخت الفاظ سے اس پہ تنبیہ ہو سکتی ہے۔
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے, سنن نسائی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین تھا. صحیح ہے مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کے وقت بھی, بولتے کیوں نہیں بھائی جان, ویسے تو خون پیتے رہتے ہو بیٹھ کے سارا دن, جو ہم بول رہے ہیں تو چپ بیٹھے ہوئے ہو. سلام کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے. بخاری ہی کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا, صحابی رکوع سے اٹھتے ہوئے ذکر نہیں کر رہے. اس سے پتہ اچھا حدیث میں آتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا, اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے, یہ بھی حدیث میں آتا ہے. لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی ذکر ہے, رکوع میں جاتے ہوئے کا ذکر ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے اس کی علامت ہے کہ اٹھتے ہوئے آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا. جیسے 2 سردوں کے درمیان چھوڑا ہے, ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے تو کیا, اٹھتے ہوئے آپ نے کیا کر دیا, بولو بھائی, چھوڑ دیا ہے رفع الیدین. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا, اٹھتے ہوئے نہیں کیا, تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ نہیں کیا, ہو سکتا ہے کیا ہو, صحابی نے بیان, بولو بھائی, نہ کیا ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی اگر کہیں بھی پوری نماز میں رفع الیدین کا تذکرہ ہی نہ کرتے تو ہم کہتے سرے سے انہوں نے رفع الیدین کے مسئلے کو فوکس ہی نہیں کیا. وہ ایک جگہ ذکر کر رہے ہیں اور ایک جگہ نہیں کر رہے. بھائی یا تو سب جگہ ذکر کرتے یا سب جگہ چھوڑتے. ایک جگہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اٹھتے ہوئے ذکر نہیں کر رہے, اس کی علامت ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا, اٹھتے ہوئے نہیں کیا. تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کرنا سبھی ثابت ہے, اور یہ بھی ثابت ہے کہ تیسری رکعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کیا تو صحابی نے رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کیا, جبکہ دوسرے مقام پہ کیا ہے تذکرہ. تو یہ جو صحابی تذکرہ کرنا چھوڑ رہے ہیں, پوری نماز میں ہی نہ کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہی نہیں ہے. ایک جگہ کر رہے ہیں, ایک جگہ نہیں کر رہے, اس کی علامت ہے کہ اس جگہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات, پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا رفع الیدین کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں, اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے. جس رفع الیدین کے یہ حضرات قائل ہیں اس کی حدیثیں بہت کم ہیں, باقی ساری حدیثیں ترک کرنے کی ہیں. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ نبی نے رفع الیدین ترک کیا ہے. اب بالکل لاسٹ والا عمل, بالکل آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کا دعویٰ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ آپ نے رفع الیدین بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. اس ترک کی لوگ کہتے ہیں صراحتاً دلیل دکھاؤ. یاد رکھو مدعی کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے, آپ کی مرضی کی دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمے نہیں ہے. وہ دلیل صحابہ کا اور تابعین کا عمل ہے کہ صحابہ اور تابعین میں اکثریت رفع الیدین ترک کیا کرتے تھے. اگر نبی کی آخری نماز رفع الیدین والی ہوتی تو یہ صحابہ اور تابعین کی اکثریت وہ رفع الیدین کرنے والی ہوتی, نہ کرنے والی نہ ہوتی. دوسرا, ہم جن صحابہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کے بھی قائل تھے, وہ ان سے ترک بھی منقول ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین نہ کرنے والوں کو کنکری مارتے تھے, لیکن آپ سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت. بعض حضرات یہ کہتے ہیں یہ نہ کرنا اس لیے تھا عبداللہ بن عمر کا کہ بیان جواز کے لیے, کہ یہ بھی جائز ہے, فرض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی رائے تبدیل ہوئی ہے, کیونکہ اگر بیان جواز کے لیے رفع الیدین ترک کرتے تو ابتدا میں نہ کرنے والوں کو کنکریاں, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں مارتے. ایک طرف تو کنکری مار رہے ہیں جو رفع الیدین نہیں کر رہے, اور پھر خود ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جو رفع الیدین کے بغیر ہے. تو اس کا مطلب آپ کی رائے کیا ہوئی ہے, چینج ہوئی ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے. ہم کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز فالو کی جس میں ہر مقام پہ کیا ہو رہا ہے,
رفع الیدین ہو رہا ہے, لیکن آپ اس کو نہیں لے رہے. تو دو بہت مضبوط دلیل ہیں امام ابو حنیفہ کی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ کی جو آخری نماز تھی وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا. ایک زبردست دلیل امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول, جو تبع تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں, صحیح سند سے ثابت ہے یہ قول, کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں پایا. آج لوگ مکہ مدینہ کے حوالے دیتے ہیں نا کہ حرم میں, مدینہ میں بھی رفع الیدین ہوتا ہے, مکہ میں بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مدینہ اگر لینا ہے تو امام مالک کے دور کا مدینہ وہ آج کے مدینے سے زیادہ بہتر ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نماز کو, بولو بھائی, فالو کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سب سے آخری نماز اہل مدینہ نے. اسی وجہ سے امام مالک کے دونوں قول ملتے ہیں, کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی. دونوں قول ہیں امام مالک سے منقول. میں بھی اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ راجح قول کیا ہے, بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن اتنی گواہی تو مل گئی. اور یہ آج کا مدینہ نہیں, تابعین تبع تابعین کا دور ہے. تو یہ ساروں نے کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ ہے بھائی, ان کے سامنے یہ حدیثیں نہیں تھیں؟